فرماتی ہیں حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم کو خبر دی ابو عوانہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن ابی عائشہ نے، وہ کہتی ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن جبیر نے۔ یہ موسیٰ ابن ابی عائشہ اور سعید ابن جبیر یہ دونوں تابعی ہیں، تو اس میں روایت التابعی عن التابعی ہے۔ اب حضرت سعید ابن جبیر روایت کرتی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، اللہ رب العزت کے اس ارشاد کے بارے میں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، قال عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدہ، کہ نبی کریم علیہ السلام تنزیل قرآن سے شدت محسوس کرتے تھے۔ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اور آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ ذرا اس مقام پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، تو قرآن نے لا تحرک بہ شفتیک نہیں فرمایا ہے، لا تحرک بہ لسانک، اور تو سرکار اگر اپنی زبان کو حرکت دیتی ہوتی تو لا تحرک بہ لسانک ہوتا، لیکن عبداللہ بن عباس تو بتاتے ہیں وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ، اب اسی سے نہیں کرنا ہے تو لا تحرک بِهِ شَفَتَيْكَ ہونا چاہیے تھا، تو حرکت دیتے تھے ہونٹوں کو، اور فرمایا گیا یہ ہے کہ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، تو اس میں تو ممانعت نہیں ہے، جو فعل کرتے تھے اس سے تو نہیں ہے، اور جس سے نہیں ہے وہ فعل نہیں کرتے تھے، تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ تحریک شفتین مستلزم ہے تحریک لسان کو، اور جب تحریک لسان نہیں ہوگی تو تحریک شفتین بھی نہیں ہوگی، تو لا تحرک بہ لسانک کا معنی یہ ہوگا لا تحرک بہ لسانک وشفتیک، اور تحریک شفتین تحریک لسان کو مستلزم ہے، اس لیے وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ وَلِسَانَهُ یہ ہوگا، اس لیے گویا کہ جو عمل تھا اسی سے نہیں ہے، آپ اس کو ذرا ذہن نشین کر لینا۔ فقال ابن عباس، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا، میں تمہیں لکا اے سعید ابن جبیر، میں تمہیں ان دونوں کو حرکت دے کر بتاتا ہوں جیسے نبی کریم علیہ السلام ان دونوں کو حرکت دیتے تھے۔ وقال سعید، اور سعید ابن جبیر کہتی انا احرکہما، میں ان دونوں کو حرکت دے کر بتاتا ہوں جیسے میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حرکت دے کر بتایا۔ فحرک شفتیہ، تو انہوں نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کر بتایا۔ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہ وحی نازل فرمائی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ قرآن کی تلاوت میں اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کہ آپ اس کے پڑھنے میں جلدی کریں کہ کوئی لفظ یاد کرنے سے نہ رہ جائے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ،
بے شک ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس کو جمع کر دینا، یعنی آپ کے سینے میں۔ وقرآن، قرآن میں نے بتایا تھا قرآن سے مراد وقرا تھا، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے اس کا آپ کی زبان پر پڑھنا۔ فرماتی ہیں امام بخاری قال جمعہ لک صدرک، اس کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا۔ تقرأ، یہاں بھی قراءت سے مراد قرآن ہے، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ آپ اس کو اپنی زبان سے پڑھیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، تو جب ہم لسان جبریل سے پڑھیں، یعنی ہمارے حکم سے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، تو آپ ان کے پڑھنے کی اتباع کریں۔ قال فَاتَّبِعْ قُرْآنَا کا معنی کہ آپ بغور سنیے، اور جب وہ پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد آپ پڑھیے، یعنی فَاسْتَمِعْ لَهَا وَانصِتْ، جب جبریل امین پڑھیں تو آپ خاموش رہیے اور بغور سنیے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کے بعد ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کے معانی کا بیان کرنا، یعنی اِنَّ عَلَيْنَا أَن تَقْرَأَ، ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ آپ پڑھیں، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ اگر قرآن کے کچھ معنی مجمل ہو تو آپ ان معنی مجملہ کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں۔ فَإِذَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک، تو اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کے پاس جبریل امین آتے استمع، تو آپ بغور سنتے۔ فَإِذَا انطَلَقَ جبریل، اور جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام چلے جاتے تو قرأ النبی، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ پڑھتے کما قرأ، جیسے کہ جبریل امین نے پڑھا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ طلباء پر بھی لازم ہے کہ جب ان کے اساتذہ ان کو کوئی بات پڑھائیں اور سمجھائیں تو وہ کمال توجہ اور کمال انہماک کے ساتھ اپنے اساتذہ کی بات کو سنیں اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ آج میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں، اس کے بعد اگلی بخاری شریف کی 5ویں حدیث کا آغاز ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس حدیث پاک کا مطالعہ بغور کر کے آئیے گا، اور جہاں تک ہو سکے حدیث پاک کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے گا، تاکہ آپ اس کے بعد یہ اندازہ کر سکیں کہ ہم نے حدیث پاک کے کتنے الفاظ کے معنی کو صحیح سمجھا ہے، اور کون سے الفاظ کے معنی کو سمجھنے میں ہم سے کوتاہی اور چوک ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ سارے اسباق آپ حضرات بغور سنتے رہیے، پڑھتے رہیے، اور جہاں کہیں بھی رہیں علم دین کی تحصیل سے ذرا بھی غافل نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ آپ کا مقصود اصلی یہی درس حاصل کرنا ہے، اور جو اسباق آن لائن ہو رہے ہیں، مدرسہ کھلنے کے بعد ان اسباق کی دوبارہ تدریس نہیں ہوگی، بلکہ درس بعد میں آگے سے شروع ہوں گے۔ اس لیے آپ آن لائن تعلیم کو آپ مستقل تعلیم کا ذریعہ سمجھیے، اور بغور سنتے رہیے، اور جو کچھ پڑھیں آپ اس کو سینے میں محفوظ کرتے رہیں، اور
نوٹ بھی تیار کرتے رہیں۔ السلام علیکم۔